السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ اچھا، میں سوچ رہا تھا ویسے تو عمران خان پہ کافی کتابیں لکھی جا چکی ہے، اس کی سابقہ بیگم نے بھی لکھی ہے اور پھر ہاجرہ نے بھی لکھی ہے، ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن میں سوچا تھا کہ شاید چند سالوں کے بعد یا کمنگ ایئرز میں، کمنگ منتھ میں تو نہیں، کمنگ ایئرز میں آئی تھنک شاید ایک کتاب آئے جو کہ کسی آفیشیل بندے سے جس نے عمران خان کے ساتھ کام کیا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جب وہ گورنمنٹ میں تھا، اور کتاب کا ٹائٹل کا شاید نام ہو کہ میں نے عمران خان کو قریب سے دیکھا، اور پھر عمران خان کی اس میں دھجیاں اڑا کے وہ رکھ دے گا۔ پوری امید ہے، کیونکہ بندہ تو فارغ قسم کا ہے، نہ اس نے کوئی کام کیا، خود بھی غلطیاں مانتا ہے، پر وہ یوتھ ہی ہے کیا جو اس کی غلطی کو بھی کہیں کہ کیا شاٹ کھیلی ہے بیچارے، ویسے ہنسی آتی ہے اب تو۔ اچھا، پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ ریحام خان کی بھی کتاب آئی ہاجرہ کی، چلو ہاجرہ کے تو ذرا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنی اوتھینٹک نہ مانی جائے، لیکن ریحام خان کی بھی کتاب آئی۔ لیکن یوتھی پھر بھی کیوں آئیڈلائز کرتے ہیں اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں آپ کسی یوتھیے سے بات کرو گے نا، عمران خان کے بارے میں بات یعنی کہ ڈسکس کرو گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کوئی اس بیس پہ نہیں پسند کرتا کہ اس نے کوئی کام کیے ہیں، یا اس کا کوئی بہت اچھا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہے، بڑا اسٹیٹ پرسن ہے، بہت ہی سچی بات کرتا ہے، یا لائک دس سچی بات کا تو وہ خیر وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی کوالٹی جو کہ ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں، وہ اس کو ایک سٹائلش بندہ کرتے ہیں کہ ہیروئزم جو ہے نا ان کے ذہن میں ہے کہ ایک عمران ہے، وہ پتہ نہیں کس پلینٹ سے اتر کے آیا ہے، وہ ہیرو ہے، اس کو کبھی سپر مین کی ڈریس پہنا دیں گے، کبھی اسپائڈر مین کی ڈریس پہنا دیں گے، تو اس کو یہ چیزیں وہ اس کو آئیڈلائز کرتی، اس کو یہ نہیں کرتی کہ اس نے کام کیا کی ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا اس مصیبت میں پاکستان پھنسا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو یوتھیوں کی جتنی بھی تھوڑی بہت پرسنٹیج ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتی ہے، اور وہ اس کو مان رہی ہے کہ جناب وہ ایک دیوتا قسم کا ہے، اوتار۔ میں بلکہ آپ سے کہا تھا میں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ذرا کمپیریزن کرنا تھا، بڑی جلدی سے مل جائے گا لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا، کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اندھ بھکت مودی کے اور عمران خان کے یوتھیے تقریباً برابر ہیں، کیونکہ ان کی سوچ، مجھے ایک ڈائلاگ یاد ہے، ایک اندھ بھکت خاتون تھی تو اس نے بھی کہا تھا کہ مودی صاحب آپ کیوں اتنا کام کرتے ہیں اس قوم کے لیے، یہ قوم تو آپ کے جو ہے نا وہ قابل ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ محترمہ مشی خان کا بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی سیم یہی باتیں کہہ رہی ہیں۔ تو مینٹلی جو ہے نا یہ ایک مفلوج ہوئے ہیں، ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے، یعنی کہ سامنے آپ فیکٹس بھی رکھتے ہیں تو وہ فیکٹس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ جب انسان فیکٹس کو ڈینائی کرتا ہے نا تو وہ ایک فینٹیسی میں رہتا ہے۔ جسٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو ایگزامپل کہ جس طرح ہم اپنے بچپن میں رہا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے پڑھیں گے بھی نہیں پھر بھی ہم جو ہے وہ بڑے اچھے نمبر لے لیں گے، ہم اچھی جابس میں لگ جائیں گے، پر یہ فینٹیسی ہوتی ہے، اس کا ریئل دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ یوتھیوں کے ساتھ بھی پرابلم ہے، اور بہت شدید لیول پہ پرابلم ہے، اور اس میں آپ کو بوڑھے بھی نظر آتے ہیں۔ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، میں اس بات پہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹی وی میں ہیں وہ کٹ کر کے کر دیں گے، لیکن اور اپنے بندے بھی انہوں نے انسٹال کیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ حد تک انہوں نے ریئل بھی لیے ہوتے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کے فالوور تھے ان کو یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بات کیا کرتے۔ جب کچھ سمجھ نہیں، اس سے پوچھو کہ جی عمران خان نے کیا کیا، پاکستان کے لیے کیا کام کیے ہیں، ان کے پاس وہ ڈارون کے بندروں کی طرح جو ہے نا وہ عجیب حالت میں وہ بات کرنے لگ پڑتے کہ جی اس نے شعور دی ہے، وہ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، جس بندے کو اللہ اور رسول کے نام لینا صحیح طرح نہیں آتا، جس کو فیکٹس نہیں پتہ، وہ کہہ رہے کہ جناب صاحب وہ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے، بس ایسے ہی لیڈر ہیں تو اسلامی دنیا کا یہ حال ہے۔
اور ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا عمران صاحب کے بارے میں کیا بیان آیا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کسی صحافی کو کہ میں قرآن شریف کی آیتیں جو ہے نا وہ اکٹھی کر رہا ہوں جو نوجوانوں کو میں بتاؤں گا منافقین وغیرہ کے لیے. اور سب سے بڑا منافق تو خود ہے بھئی. آپ کیا دوسروں کو اس نے بتانا ہے؟ یعنی کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ، سدھا سدھا جھوٹ. باجوہ کو کہتا ہے کہ جناب صاحب تا حیات آپ چیف آف دی آرمی سٹاف رہ لیں، اور پھر اس کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے. اچھا ہوا ہے ویسے ان کے ساتھ بھی، آرمی والوں کے ساتھ ایسے پروجیکٹ لے کے آئیں گے نا، ایسے گلے پڑا ہے نا کہ ان کو بھی جو ہے نا نانی دادی یاد آ گئی ہے. آئی ہوپ کہ اب یہ جو ہے یہ چیزیں صاف ہوں گی. بظاہر لگ تو رہا ہے لیکن بہت مشکل ہے قبل از وقت کہنا کہ یہ چیزیں اسی طرح ٹھیک ہوں گی جو جمہوری انداز میں ٹھیک ہوتی ہیں، جس میں طاقت عوام کے پاس آئے گی، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت رہے گی. تو یہ میں واقعی میں ایک سوچ رہا تھا کہ اس کتاب کا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب آئے گی اور جس میں سارے کچے چھٹے بیان کیے ہوں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا تھا، کیا کہ یہ حرکتیں کرتا تھا. وہ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی ابھی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن باتیں تو یہ بھی مشہور ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا 4th فلور پہ کیا کام ہوتے تھے. اوکے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل unless or until it is solidly proven. لیکن یہ ہے کہ اس کا ماضی بتاتا ہے، اور ایون کہ ماضی کیا دور زیادہ بھی نہیں ہے. وہ جو ریحام خان کی بھی کتاب ہے اس میں کیا کہ یہ کام کرتا تھا. اور ابھی آپ دیکھیں، ہاں تو اس سے مجھے یاد آیا بات کہ ابھی تو ایک تو میں بتا رہا ہوں نا کوئی سرکاری آفیشیل لکھے گا میں نے عمران خان، ایک تو محترمہ وہ لکھیں گی نا، یہ آپ کی کیا نام ہے اس کا، نک نیم ہی منہ پہ آتا ہے، بشرا. یہ بشرا بیوی، وہ بی بی جو بہت نقاب میں ایسے ڈرامے بازی، قسم خدا کی ایسی ڈرامے بازی کی ہوتی ہے نا، وہ کوئی جس سے کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے قسم کے چور ہیں جن کا جیک پاٹ لگ گیا، انہیں بڑے جو ہے نا ایک پکچر میں ایک چھوٹی اسکرین کے چوروں کو نا بڑی اسکرین کے جو ہے نا وہ مل گئی ہے، اور وہ وہاں پہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں. ابھی وہ بھی کتاب لکھے گی، کتاب نہ لکھے ویسے جو ابھی ہونا ہے نا، ابھی وہ بھی دیکھیے گا. ابھی پکچر بڑی باقی ہے میرے دوست، بہت باقی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا unless or until کچھ پتہ نہیں ہوتا. اگر آرمی نے، جو کہ میں ویسے بار بار کہتا ہوں، 9 مئی کے بندوں کو ٹونگ دیں کتنی دیر لگانی ہے. آج کا تاریخ ہے، میں خیال ہے کوئی 20-21 بار ہے، اور 8 فروری کو الیکشن بھی ہو جانے. ابھی وہ بھی گن سنبھالنا ہے، ابھی بڑے تباہیاں مچانی ہیں عمران خان نے. تو ابھی دیکھیے گا اور کتاب کا بھی انتظار کیجیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.